السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا الى آخر الآیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ چند جمعہ سے ہم سیرت سے متعلق اس کی شروعاتی مراحل کو سن چکے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی شروعاتی زندگی کیسی رہی، پھر 40 سال کے ہونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی ملی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ والوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دی، پھر اس پر آنے والی مصیبتیں، مختلف چیزیں ہم سن چکے ہیں۔ گزشتہ جمعہ کو ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، لیکن اب جو دور آ رہا تھا یہ دور پلٹنے والا تھا، ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا تھا، مصیبتوں کے بادل چھٹنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے جناتوں میں بھی پیغام پہنچایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور مختلف عرب کے علاقوں کے اندر اللہ کے نبی کی دعوت پہنچنے لگی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بڑے جھٹکے لگے۔ ایک تو ابو طالب کا انتقال ہوا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مددگار تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی زوجہ، امت کی ماں، ہم سب کی امی جان حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا اندر سے ٹوٹ چکے تھے، تو اللہ رب العزت نے تسلی کے لیے، اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اپنے نبی کو توجہ دلانے کے لیے کہ ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا ہے، دنیا میں حالات آتے رہیں گے، کچھ حالات اوروں کی طرف سے آئیں گے، کچھ اپنی طرف سے آئیں گے، اور کچھ تمہارے عزیزوں کو میں لے لوں گا، لیکن حالات سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ حالات آئے ہیں ترقی کے لیے۔ کس کے لیے آئے ہیں؟ ترقی کے لیے آئے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ مصیبتوں سے نکالنے سے پہلے میں اپنے نبی کو معراج کرا دوں۔ معراج ایک بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی۔ اب معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ کبھی پیش آیا۔ بہت سارے لوگوں نے، یعنی لوگوں سے مراد یہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں، مورخین جو تاریخ کو جانتے ہیں، جو تاریخ کو یاد رکھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، محدثین، مفسرین جو ہوتے ہیں، ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ معراج تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے چند ہی عرصے کے بعد ہو گئی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 10 سال کے بعد ہوئی، بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کچھ مہینے پہلے ہی ہوئی۔ اب یہاں پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ معراج جو ہوئی ہے یہ اس میں 5 وقتہ نماز بھی فرض ہوئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب تک حیات تھی اس وقت تک 5 وقتہ نماز فرض نہیں تھی۔ تو راجح قول تو یہی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اس دنیا سے جانے کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، یعنی بالکل آخری زمانے میں۔ آخری زمانے سے مراد یہ ہے کہ مکی جو دور تھا یہ ختم ہونے والا تھا اور مدنی دور شروع ہونے والا تھا۔ ہجرت سے کچھ سال پہلے جو ہے معراج کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے مہینے میں، اس کی تاریخ میں بہت اختلاف ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ معراج کب ہوئی، کیونکہ ہجرت کے بعد بھی جب مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام کا بول بالا تھا، نماز اتری، بہت ساری چیزیں جب آئی ہیں، بہت سارے اعمال کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا ہے، جو ضروری تھے ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کیا گیا، لیکن معراج کے متعلق کوئی تاریخ محفوظ نہیں ہے، نہ کوئی مہینہ محفوظ ہے، نہ کوئی خاص رات محفوظ ہے کہ اس رات کو جو ہے شب معراج ہوئی تھی۔ لیکن یہ بات پکی ہے کہ شب معراج ہوئی اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ اسی کو قرآن مجید نے مختصر ایک آیت میں ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے معراج کا سفر کرایا
معراج کرائی اپنے نبی کو، اپنے بندے کو، اس بات کا ذکر ہے۔ اب اس تمام چیزوں کا جو خلاصہ ہے وہ احادیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ معراج کا مقصد سب سے پہلا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزیں دکھائی جائے جو کسی کو نہیں دکھائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے زمانے میں اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی، عرض کیا کہ اللہ رب العزت آپ مردوں کو زندہ کریں گے، یہ بات کا یقین ہے، لیکن کیسا کریں گے؟ تو فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں ہے کیسا کریں گے؟ نہیں، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ پرندے پالو، پرندے پالو اس طرح سے کہ ان کو ٹریننگ بھی دو کہ جب پرندے دور چلے جائے تم اشارہ کرو، بلاؤ تو تمہارے پاس آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پرندے پالے، اور بعض روایت میں آتا ہے 4 پرندے پالے۔ کتنے؟ 4۔ ان کو ٹریننگ دی، دور چھوڑتے تھے، جب بلاتے تھے ان کے پاس آ جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ پرندوں کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور اس کو مکس کر دو۔ کیا کر دو؟ پورا قیمہ بنا دو، مکس کر دو، اور اپنے ارد گرد کے جو دور دراز کے 4 پہاڑ ہیں ان چاروں پہاڑوں پہ تھوڑا تھوڑا جا کر کے رکھ دو اور پھر ان کو بلاؤ۔ تو ایک بات تو سمجھ میں نہیں آتی، زندے پرندے تو آ جائیں گے، جب پرندے مر چکے ہیں، ان کے قیمہ ہو گیا ہے، وہ بھی ایک جگہ پہ نہیں الگ الگ جگہ پہ ہے، تو یہ کیسے آئیں گے؟ بولے کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور وہ پرندوں کو جس طرح سے اپنی طرف بلاتے تھے اسی طرح بلایا۔ اللہ رب العزت نے اس گوشت کو، اس قیمے کو جوڑ کر مختلف پہاڑوں سے 4 جو پرندے تھے ان کو زندہ کیا، وہ چاروں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یہ نبیوں کے اطمینان کے لیے اللہ رب العزت کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کو جب اطمینان دلانا ہوا تو اللہ رب العزت نے آسمانوں کا سفر کرایا، کیونکہ نبی کی شان، کسی نبی کی شان میں اتنا ہم آگے نہیں بڑھیں گے کہ دوسرے نبی کی توہین ہو۔ ہم کسی نبی کی توہین نہیں کر سکتے، نبی کی توہین کرنا کفر ہے، لیکن ہم اپنے نبی کی شان تو اس طرح سے بیان کریں گے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اولین اور آخرین کا سردار بنایا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ساتھ کچھ الگ ہٹ کے معاملہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے سلام عرض کرنے کے بعد کہ اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کرانے کا حکم دیا ہے اور یہ فیصلہ کیا کہ آپ کی معراج ہوگی۔ معراج کا جو معنی ہوتا ہے دوستو، یہ عروج سے بنا ہے۔ عروج کا مطلب ہوتا ہے بلندیوں کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلندیوں پر لے جایا گیا، اس لیے اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور اسرا جو کہتے ہیں وہ رات کے سفر کو کہتے ہیں، اس سفر کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما ہے، حضرت جبرائیل نے اللہ کی طرف سے براق نامی ایک سواری لائی۔ کیا لائی؟ براق نامی ایک سواری۔ اس کی مختلف کیفیت لکھی ہوئی کہ کیسی وہ سواری تھی، اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، صرف اس کی ہم رفتار کو سمجھتے ہیں۔ براق کی جو رفتار تھی، جو اس کی اسپیڈ تھی، اس کی اسپیڈ ایسی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر سوار ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ایک قدم یہاں رکھتا ہے تو دوسرا قدم اس کا جہاں پر ہماری نظر جاتی ہے وہاں پڑتا ہے۔ ابھی تو یہ ہمارے ارد گرد سب بلڈنگیں ہیں، کسی اونچی بلڈنگ پر آپ جائیں اور دیکھیں کہ ہماری نظر کہاں جاتی ہے، اتنا تیز رفتار وہ براق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسجد اقصیٰ لے کر گئے۔ کہاں لے کر گئے؟ مسجد اقصیٰ، جہاں پر ہم جو مسئلے چل رہے ہیں آج۔ پھر مسجد اقصیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، وہی براق کی سواری پر۔ سب سے پہلے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر۔ یہ دیکھو کتنی تسلی ہے اس کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک جن نبیوں کے واقعات سنا رہے تھے مشرکین مکہ کو کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے نسل چلائی، اب براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام سے ملایا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے دیکھ کر کہ آپ کو، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو میرے نسل میں سے اللہ نے میرے اولادوں میں سے رکھا۔ پھر بات چیت ہوئی، پھر تھوڑا اوپر گئے تو اس طرح مختلف نبیوں سے ملاقات ہوئی، حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یحییٰ ابن زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خوش ہوئے کہ جو میں نے اپنی قوم کو بشارت دی تھی کہ میرے بعد جو نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، میں نے اپنی قوم کو کہا کہ ان پر ایمان لے آؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خوش ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی السلام بھی خوش ہو رہے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی تھی، اس عیسیٰ سے میں آج مل رہا ہوں۔ جن یحییٰ کی میں بات کرتا تھا
جن کے پیدا ہونے کی اندر اللہ کی ایک نشانی ہے، بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اس یحییٰ سے میں مل رہا ہوں علیہ السلام۔ پھر حضرت اسی طرح مختلف آسمانوں پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی، پہلے تو خوش ہوئے، پھر رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان آیا اور میری اتنی بڑی قوم تھی، یعنی بنی اسرائیل کا ذکر کیا، میری اتنی بڑی قوم تھی، لیکن اس سے زیادہ اس نبی کی جو میرے بعد آئے ہیں ان کی امت جنت میں جائیں گی۔ تو رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میری قوم بھی میری مان لیتی اور وہ بھی جنت کے راستے پر چلتی۔ بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رو رہے ہیں، یہ نبیوں کی فکر ہے۔ ساتویں آسمان پر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت تفصیلی واقعات ہیں وہاں پہ کیا کیا ہوا، میں مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، وہاں پر سے دیکھا بیت المعمور ہے، اور پھر اللہ کے نبی اسلام سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ ایک ہے تحت الثری، تحت الثری کہتے ہیں زمین کا اینڈ، اس کے بعد کچھ نہیں، اور ایک ہوتی ہے سدرۃ المنتہا، اس کے بعد کچھ نہیں، اس کے بعد اللہ کا عرش ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے۔ وہاں پر سدرۃ المنتہا تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی سوائے آپ کے، میں بھی نہیں جا سکتا، اس کے آگے اللہ رب العزت کی تجلی ہے، اس کے آگے اللہ کا نور ہے، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے پوری مخلوقات میں صرف آپ ہی کو ایسا بنایا کہ آپ اس کے آگے جا سکتے ہیں، یہ نبی کا مقام بتایا گیا، ہمارے نبی کا۔ ہم دوستو آج سنتوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنتوں کے جنازے اپنے گھروں سے نکال کر کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم آج سنتوں پر چلنے میں شرم محسوس کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ طریقوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، ایسے نبی کو جس کی رسائی وہاں تک جہاں تک کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے دوستو ہم اپنے نبی کے مقام کو پہچانیں، جب جا کے نبی کے اعمال اور نبی کی جو ہے نا جسم سے نکلنے والی سنتوں کی ہمارے دلوں میں اہمیت آئے گی۔ بہرحال اللہ رب العزت سے قریب ہوئے، کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر؟ اتنا قریب ہوئے کہ جیسے کمان ہوتی ہے۔ اور پھر آگے اس میں اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس بحث میں ہم نہیں پڑھیں گے، اس بحث میں ہم نہیں پڑھیں گے کہ دیکھا کہ نہیں دیکھا، لیکن سب سے زیادہ جو قریب ہوئے ہیں اللہ رب العزت سے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جب اتنی تسلی دے دی کہ سب سے مخلوقات میں اپنا قرب نصیب فرمایا، جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں تک پہنچایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی، اور تسلی ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے انعامات دینے شروع کیے، مختلف انعامات دیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو انعامات ملے، ہم نااہلوں کو، ہم نالائقوں کو انعامات ملے کہ نبی آپ کی امت اگر کوئی ایک اچھا کام کریں گی تو میں اس کام کو 700 گنا تک بڑھا کر دوں گا، ایک نیکی لے کر آئے گی میں اس کا حساب کرتے کرتے 700 تک کر دوں گا۔ ایسے مختلف انعامات دیے، لیکن جو سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا انعام دیا وہ دی 50 وقت کی نماز۔ 24 گھنٹے میں 50 وقت کی نماز کتنا ہوتا ہے؟ ایک گھنٹے میں 2 وقت کی نماز۔ ابھی ایک نماز کو ہم کو لگتا ہے تقریباً سنت وغیرہ سب پڑھ کے آدھا گھنٹہ، اگر 50 وقت کی ہوتی تھی تو آدھے گھنٹے سے بھی کم میں ایک نماز ہوتی تھی، یعنی ہم 24 گھنٹے کہاں رہتے تھے؟ کیسا رہتے تھے؟ 5 وقت میں نہیں ہے تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی جماعت تھی کہ جو آیا لے لیا، جو اللہ کے نبی نے فرمایا سن لیا، سمعنا واطعنا، اے اللہ کے نبی ہم اللہ کی اور آپ کی بات کو سنتے اور مان لیتے ہیں۔ منافقین کہتے تھے سمعنا وعصینا، سنیں گے اور نافرمانی کریں گے، اور کافر کہتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کانوں میں انگلیاں ڈالو، سو بھی مت۔ لیکن صحابہ کے جملے تھے سمعنا واطعنا، سنیں گے اور مانیں گے فوراً۔ اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ کی جماعت تھی، اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے، 50 وقت کی نماز چلو لے کر کے چھٹے آسمان تک اللہ کے نبی آئے۔ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ایک کونے میں بھی یہ نہیں تھا کہ میری امت نہیں کر پائیں گی۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات پھر سے ہوئی، اللہ نے کیا تحفے دیے؟ بہت سارے دیے۔ سب سے بڑا تحفہ کیا دیا؟ 50 وقت کی نماز، جائیے کم کرا کے آئیے، نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کو کانفیڈنس ہے، کر لیں گے صحابہ، جبھی تو جا رہے ہیں نا لے کر کے۔
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جھیلا تھا. کیسی قومیں ہوتی ہے، امتیں کیسی ہوتی ہے، ایک ایک شانے کیسے ہوتے ہیں، سب معلوم تھا ان کو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا کر کم کرائیے. اب جو سینئر ہوتے ہیں اپنے سے پہلے جو گزرے ان کی بات سننی پڑتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کا دل رکھنے کے لیے پھر سے تشریف لے گئے. جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ معاملہ ہے، تو پھر کچھ تخفیف ہوئی. روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار آتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے تھے جاؤ واپس. جب آخر کار 5 نمازوں پر پہنچے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اس سے کم کرانے کی ہمت نہیں ہوتی. لے نہیں یہ بھی نہیں کر پائیں گے، بولے نہیں کر لیں گے. اب یہ امت پر اللہ کے نبی کا کانفیڈنس تھا کہ صحابہ کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، 50 کا کانفیڈنس تھا، لیکن میرے اور آپ کے لیے 5 وقت کا تو اللہ کے نبی کو تھا ہی کانفیڈنس. اب شرم آتی ہے، اب میں نہیں کرا سکتا. فوراً اللہ کی طرف سے آواز آئی. اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی کھڑے تھے، آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ 5 نمازیں آپ کی امت پر فرض کر لی ہیں، جو ان کی پابندی کرے گا، جو ان کا اہتمام کرے گا، میں اپنی گارنٹی پر جنت میں داخل کروں گا، اپنی ذمہ داری پر. اور جو نہ کرے کوئی گارنٹی نہیں، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی انشورنس نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی 5 نمازوں کا تحفہ اور مختلف تحائف لے کر پھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پر تشریف رکھ کر پھر سے مسجد اقصیٰ میں آ گئے. آسمانوں کا مختلف چیزیں اس میں ہوئی ہیں دوستو، ٹائم بھی بہت ہو گیا. انشاءاللہ اس کو اگلے جمعہ کو کنٹینیو کریں گے. بہت انٹرسٹڈ اور بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جنت اور جہنم کو بھی دیکھا. اب جنت کے اندر جو لوگ تھے ان کے حالات، جہنم والوں کے حالات یہ اللہ کے نبی اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے.